بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہیں اور عقیدے کی کچھ باتیں سنتے اور سناتے ہیں۔ گزشتہ درسوں میں ہمارے ساتھ جو باتیں تھیں ساری باتوں کا خلاصہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، تو الایمان باللہ، ساری بات کا خلاصہ کیا تھا؟ اللہ پر ایمان۔ تو 4 باتیں، بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اسے آپ کیسے ثابت کریں گے؟ حس، عقل، شرع، یعنی 4 چیزوں سے، جیسے کہا کہ آپ اسے ثابت کریں گے۔ اور پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں، اس کی ربوبیت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں۔ تو یہ مختصر باتیں الحمدللہ ہمارے سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد جیسے دوسری چیز ہمارے ساتھ تھی ان تؤمن باللہ وملائکتہ۔ آج کیا پڑھنا ہے؟ اب سمجھ میں آ گیا؟ تو جہاں ہم چھوڑے ہیں پھر وہاں سے لانا پڑتا ہے تاکہ پوری بات تسلسل کے ساتھ ہمارے دماغ میں آ جائے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ۔ الملائکہ یہ فرشتوں کی جمع ہے۔ ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ملائکہ۔ یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ آپ فرشتوں پر ایمان لائیں۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ التصدیق بوجودہم، آپ سچ مانیں کہ فرشتے موجود ہیں۔ آپ کیا مانیں؟ فرشتے موجود ہیں۔ والتصدیق بأعمالہم التی یقومون بها فی ھذا الکون، ان تمام کاموں کو سچ مانیں جو کام فرشتوں سے ہوتے ہیں۔ اسی کا مطلب ہے فرشتے کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے جہاں بہت سارے مخلوق پیدا کیے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعبادتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس مقصد سے بھی پیدا کیا کہ فرشتے اللہ کے حکم کو دنیا میں نافذ کریں۔ فرشتے کیا کریں گے؟ اللہ کے حکم کو دنیا میں امپلیمنٹ کریں۔ نافذ کرنا مطلب امپلیمنٹ کریں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتے آپ کو دکھتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ بولیے، آپ نے نہیں دیکھے؟ تو اسی لیے جو ہم نہیں دیکھے ہیں تو کہتے ہیں کہ فَهُمْ خَلْقٌ مِّنْ عَالَمِ الْغَيْبِ، من عالم الغیب۔ تو یہ غیب کی دنیا کی ایک مخلوق ہے، ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں۔ غیب کی مطلب کیا ہے؟ انسین، جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ فرشتے کون ہیں؟ غیب کی دنیا کی مخلوق ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، لیکن ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، اور ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، کیوں ایمان لاتے ہیں کہ فرشتے ہیں؟ کیوں ایمان لاتے ہیں کہ فرشتے ہیں؟ لأن اللہ سبحانہ وتعالی اخبر عنہم، اللہ نے بتایا کہ فرشتے ہیں، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ فرشتے ہیں۔ ابھی جبریل آئے، میرے سے بات کیے، میں نے جبریل کو دیکھا، میں نے ملک الموت یعنی میں نے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کو دیکھا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں۔ سب سے پہلی چیز، کیا نام آپ کا؟ فرمان۔ ماشاءاللہ۔ پہلی چیز، فرشتے کیسے پیدا ہوئے؟ آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر لکھ لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ ایک پیپر پہ سے ہی
پہلا سوال یہ ہے کہ مما خلق اللہ الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا، اور جنوں کو آگ سے۔ والملائکۃ من نور، فرشتے کس سے؟ نور سے۔ والملائکۃ خلقوا من نور، جیسے حدیث میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا۔ فقد خلق الشیاطین من نار وخلق الآدمیین من طین وخلق الملائکہ من نور، انسان کو مٹی سے، اور مٹی بھی سڑی گلی مٹی سے، صلصال کالفخار، اور مٹی ایسے چھوڑ دی گئی چند دنوں کے لیے وہ بالکل سڑ گیا، اس میں سے آواز، کھنکتی ہوئی آواز آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے کیا کیا؟ انسان کو بنایا۔ تو پہلی چیز یہ سمجھ میں آ گئی کہ فرشتے کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ نور سے۔ دوسری چیز صفات الملائکہ، فرشتوں کے کیا کیا عادتیں ہیں؟ فرشتے جو بنائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان میں کیا کیا عادتیں ہیں؟ کیا پرپس پر وہ بنائے گئے، اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے؟ پہلا مقصد ہے اعظم جنود اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی فوج ہے، آرمی ہے، کون؟ اور فرشتے۔ اللہ فرشتے من عالم الغیب، فرشتے دکھتے نہیں نا، دکھتے نہیں وہ، اور ان کتنے ہیں کسی کو معلوم؟ وہ بھی نہیں معلوم، اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں۔ ان کی صفات میں سے کیا ہے؟ پہلا ان کا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی فوج ہے۔ آج دنیا میں معمولی ممالک ہیں، فخر کرتے ہیں ہمیں سب سے بڑی فوج ہماری ہے، سب سے بڑی فوج ہماری ہے۔ اللہ کے پاس سب سے بڑی فوج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے فوج ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ اور جب وَلَمَّا ذُكِرَ خَزَنَةُ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے کتنے فرشتے رہیں گے؟ جہنم میں اتنے لوگ ڈالے جائیں گے، صرف جہنم کے واسطے اللہ کتنے فرشتے رکھے رہیں گے؟ ہاں کتنے؟ ماما کیا بولتے ہیں؟ 18 بولے۔ ہاں، اور ہے قرآن میں ہے، ہم لوگ قرآن بہت کم پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر دن آپ ڈائری میں لکھ لیں، میں لکھتا ہوں، آپ بھی ضرور لکھیں، کہ جس دن آپ قرآن پڑھتے ہیں اس دن لکھیں میں نے آج قرآن پڑھا۔ ایک صفحہ، آپ زیادہ بزی ایک پیج تو پڑھو ترجمے کے ساتھ۔ علیہا 19، قرآن نے کیا کہا کہ جہنم پر کتنے فرشتے ہیں؟ 19، کتنے؟ 19، ایک کم بولے لیکن بولے ماشاءاللہ۔ علیہا 19، قالہ سبحانہ۔ اب 19 جب بتایا اللہ نے، مکے کے لوگوں نے جب یہ آیت سنی تو مکے کا اچھا تچ کی، تو 4 کو سنبھال لے، واہ، باقی 2 میں سنبھال لیتا ہوں، تو 3 کو سنبھال لے، بانٹ لی اولا۔ کیا کیے آپس میں؟ 19 نا، ہمیں لوگ کیا کریں گے؟ سنبھال لیں گے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب میں کہا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے جو ان کی تعداد بتائی ہے کافروں کو آزمانے کے لیے بتایا ہے۔ دال کو لیتے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آزمانا چاہتے ہیں۔ وَأَصْحَابُ النَّارِ، یہ جو جہنم کے فرشتے ہیں، جہنم پر اللہ نے جو فرشتوں کو رکھا ہے وہ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 19۔ کیا کرتے ہیں؟ یقومون بحفظها وإيقادها ويتوکلون بشؤونها، جہنم کے وہ سارے کام ان کے ذمے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں قال بعض الكفار لما سمع بعدد خزنة النار وكأنه استهان بهذا العدد، کافروں نے جب اس بات کو سنا کہ جہنم کے فرشتے ہیں اور ان کی تعداد اتنی ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اکفیکم منہم کذا و کذا، میں اتنے لوگوں کو کافی ہو جاؤں گا، یعنی جہنم میں داخل بھی ہو گیا تو اتنے لوگوں کو میں کیا کروں گا؟ ڈیفیٹ کر دوں گا، ہرا دوں گا، پھر بھاگ کے آ جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ،
اے لیسوا من البشر، جہنم پر جو فرشتے ہم نے رکھے ہیں وہ انسان نہیں ہیں، وہ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 19۔ تو ایک بات تو معلوم ہوئی، پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ فرشتوں کے تعلق سے پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ اللہ کی بہت بڑی فوج ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں دوسری بات یہ کہتے ہیں والملائکہ خلقتہم عظیمہ، فرشتے ان کی پیدائش بہت بڑی ہے، مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی جسامت بہت بڑی ہے۔ انسان ہے وہ انسان کتنا بھی رہو کتنا رہے گا، 6 7 8 فٹ اور پھر اتنا، لیکن فرشتے بہت بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے ایسے ہیں جن کے 2 ونگ ہیں۔ کیا ہیں؟ کسی فرشتے کے کتنے پر ہیں؟ 2۔ ومن لہ ثلاثہ، اور کسی کے 3 ہیں۔ او 4 اجنحہ، یا کسی کے 4۔ اللہ اکبر۔ ومنہم من لہ اکثر من ذلک، کسی فرشتے کے اور زیادہ ہیں۔ فقد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل وله 600 جناح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا کہ ان کے 600 ونگ تھے۔ کتنے؟ اللہ اکبر، کتنے بڑے رہیں گے جبریل؟ 600 پر جبریل علیہ السلام کے، اور ایک پر اتنا بڑا تھا کہ آسمان کی ایک کنارہ اس سے ڈھپ جاتا تھا، کور ہو جاتا تھا۔ یہ ایک فرشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے بارے میں کہا علمہ شدید القویٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس فرشتے نے سکھایا وہ بہت مضبوط طاقت والا ہے، یعنی جبریل ذو مرۃ فاستویٰ، بڑی ہی طاقت والا اچھی شکل والا ہے۔ کون ہو؟ جبریل۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتوں کی جو جسامت ہے وہ کیا ہے؟ ہیوی ہے۔ کیا ہے جناب بھائی؟ بہت بڑے ہیں۔ تو کیسا آپ بتائیں گے؟ کسی کے 2 پر، کسی کے 4 پر، کسی کے 600 پر سے بھی زیادہ ہیں۔ کتنی بات ہوئی ہے؟ 2۔ پہلی بات کیا پڑھے؟ فوج۔ دوسری بات کیا پڑھے؟ فرشتوں کی جسامت بہت بڑی ہے۔ تیسری بات، اب جسامت بڑی ہے تو فرشتے بڑی طاقت والے بھی ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ بڑی طاقت والے بھی ہیں۔ تو کوئی ایک مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیسے آپ اندازہ لگائیں گے کہ فرشتوں کی طاقت بہت زیادہ ہے؟ ہاں سبحان اللہ، لوط علیہ السلام کی ساری بستی کو نیچے سے لے کر کیا کرے؟ اوپر تک لے گئے، اور اوپر تک لے جا کے وہاں سے کیا کر دیا؟ الٹا کر دیا۔ یہ دیکھیے وَمِن دَلَائِلِ عَظْمَتِهِمْ، یہ فرشتے بہت قوت والے ہیں اللہ تعالی، لیکن قوت کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ إِذَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ يَصِيحُ فِي الْعَالَمِ فَيُهْلِكَ الْخَلْقِ، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دے گا، فرشتہ اس زور سے چیخا کہ سارے دنیا کے لوگوں کے دل پھٹ گئے۔ کوئی سائرن نہیں، کوئی آواز نہیں، فرشتے کی ایک چیخ سے مخلوق کے سارے دل کیا ہو جائیں گے؟ دہل جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔ ایسے ہی ہوا گزشتہ قوم کے ساتھ، ایسے ہی ہوا۔ کما حدث مع قوم ثمود جو قوم تھی اس کے ساتھ ایسے ہوا۔ حیث اخذتهم الصیحہ، ایک چیخ نے ان کو آ لیا، ساری قوم کیا ہو گئی؟ کس نے چیخا تھا؟ فرشتے نے۔ صاح بہم جبریل صیحۃ واحدہ، جبریل علیہ السلام نے چیخا تھا، جیسے قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، کیا ہو گیا؟ ایک چیخ سے کیا ہو گیا؟ ساری بستی۔
ان کے دل ان کے سینوں میں پھٹ گئے، فماتو، سب کے سب کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ یہ دیکھیں، کہتے ہیں من عادت العرب، عربوں کی ایک عادت تھی، ان کا ایک ٹریڈیشن تھا، کیا تھا؟ اذا نزلوا في منزل يجمعون الحطب ويجعلون حظائر لاغنامهم ومواشيهم۔ عرب لوگ کیا ہیں، جہاں پانی ہے وہاں بستی بنا لیتے۔ اب یہاں 15 دن ٹھہرے، پانی ہے تک رہتے، یا پانی ختم ہو جاتا، پھر یہاں سے وہ بستی پوری کیا ہوتی ہے، پھر یہاں سے جمالیہ چل جاتی، وہاں پانی ہے تک رہتے، پھر وہاں سے ہو جانے کے بعد تو جہاں بھی یہ لوگ جاتے پہلے کیا کرتے، وہاں آس پاس سے لکڑیاں جمع کرتے، لکڑیاں جمع کر کے کیا کرتے، پھر اپنے جو جانور ان کے ساتھ رہتے وہ جانوروں کا باڑ بناتے۔ وہ جانوروں کا کیا بناتے ہیں؟ باڑ کا مطلب وہ جانوروں کی اس انڈر فینسنگ، اسے میں رہنا ہے وہ۔ فہذہ الحظائر، تو کبھی کیا ہوتے، یہ جو فینس جو بناتے سوکھ جاتا، سوکھ کر بالکل بھوس کی طرح ہو جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ اس فرشتے نے جو چیخا تو ان کے دل پھٹ گئے، وہ ایسے ہو گئے جیسے فینس کے وہ گھاس سوکھ گئے تو کیسا ہو جاتا، اتنی قوت والی قوم بالکل کیا ہو گئی، ویسے سوکھے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیزیں ان کو دکھانا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے جو وہ آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ جیسے اللہ نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اونٹ کو ہم نے کیسے پیدا کیا؟ مکے کے لوگ کیا دیکھتے تھے؟ اونٹ دیکھتے تھے۔ اب مکے کے لوگوں کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیا تم لوگ کیپرس کار دیکھیں، ٹوئٹا دیکھیں، نہیں دیکھا انہوں نے۔ جو دیکھا آدمی کیا کرنا، وہ نہیں سمجھانا۔ اب میں کچھ لوگ ہیں جو دیکھے نہیں ہیں، مطلب مینا نہیں دیکھا، مزدلفہ نہیں دیکھا، عرفہ نہیں دیکھا، میں اسے بٹھا کے سمجھا رہا ہوں، وہ عرفہ کے پاس جو بورڈ ہے نہیں، وہاں سے ادھر میں جائیں گے تو ایسا ہوگا، وہ سامنے والا کیا بولے گا؟ بھائی میں نے دیکھا ہی نہیں، جو چیزیں میں نے دیکھا ہی نہیں میں اسے جانتا ہی نہیں۔ آدمی جو جانتا ہے اس کو آپ کیا کریں گے؟ قرآن نے ہی کہا، مکے کے لوگ کسے دیکھتے تھے؟ اونٹوں کو دیکھتے تھے۔ قرآن نے اونٹوں ہی کی مثال دیا، فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، یا تو آسمان کو دیکھتے تھے یا تو اونٹوں کو دیکھتے تھے۔ دیکھیے وہذا جبریل، یہ کون سے سبجیکٹ میں ہم پڑھ رہے ہیں؟ فرشتے۔ پہلی بات ہم نے پڑھا کہ فرشتے اللہ کی فوج ہیں۔ دوسری بات ہمارے ساتھ تھی کہ فرشتوں کی جسامت بہت بڑی ہے۔ تیسری بات ہمارے پاس تھی کہ فرشتے جسم میں بڑے ہیں تو طاقت میں بھی زیادہ ہیں، طاقت میں بھی زیادہ ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کیسے زیادہ ہیں؟ ایک قوم ثمود کی مثال دیا کہ اس قوم کو ایک چیخ جبریل نے ماری، سارے لوگوں کے دل سینوں میں کیا ہو گئے؟ پھٹ گئے۔ پھر کہا وہذا جبریل، یہ دوسرے فرشتے جبریل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ قوم لوط کی 7 بستیاں ہیں۔ کتنے؟ 7 بستیاں۔ 7 بستیوں کو، 7 بستیوں کے گھر، سامان، ان کے جانور کے 7 فرشتے نے اٹھایا علی طرف جناح، ایک پر کے کنارے سے۔ فرشتے نے کیا کیا؟ ایک پر کے کنارے سے 7 بستیوں کو گھروں سمیت، جانوروں سمیت، مال و متاع سمیت فرشتے نے اٹھایا۔ حتی سمعت الملائکۃ نباح کلابہم، اتنا اوپر تک اٹھایا کہ ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز کو فرشتوں نے سنا۔ آسمان پر جو فرشتے رہتے ہیں ان فرشتوں نے سنا۔ کون سی آواز؟ کتوں کے بھونکنے کی آواز۔ وصیاح دیوکہم، ان کے جو مرغے جو باندھ دیتے ہیں اس کو بھی سنا۔ کس نے؟ آسمان کے فرشتوں نے۔ ثم، پھر جبریل امین نے اسے پلٹا دیا۔ وخسف اللہ بہم الارض، پھر زمین نے ان کو دھسا دیا۔ یہ ایک فرشتے کی طاقت ہے۔ فرشتے نے کس پر اٹھایا ہے؟ پر اٹھایا ہے۔
ھذا نموذج من قوت الملائکۃ علیہم السلام، یہ فرشتوں کی طاقت کی مثالیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے ایک فرشتے ہیں اسرافیل۔ اسرافیل ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ سور پھونکنے کی۔ والسور معناه القرن الذي تجمع فيه ارواح بني آدم من اولهم لآخرهم۔ سور یہ کیسے ہوتا ہے؟ القرن الذي، یہ پھونک ہے جو فرشتہ پھونکتا ہے، جو پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے لوگ اس سور سے کیا ہوتے ہیں؟ قبروں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک فَتَطِيرُ الْأَرْوَاحِ مِنْ هَذَا الْقَرْنِ، اور اس سینگ سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ سارے مطلب روحیں نکلنے لگتی ہیں اور سیدھے جا کر اپنے جسموں میں جاتی ہیں، اور کہتے ہیں وَهَذِهِ نَفْخَةُ الْبَعْثِ وَقَبْلَهَا يَنْفُخُ نَفْخَةَ الصَّعْقِ فَيَمُوتُ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جیسے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، آسمان میں جتنے ہیں، زمین میں جتنے ہیں، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ بے ہوش موت، وہ بے ہوشی کیا ہے؟ موت کی ہے۔ تو پھر کہا ثم نفخ فیہ نفخۃ اخری، پھر اور ایک پھونک پھونکے گے اسرافیل، تو پھر سارے اپنے قبروں سے کیا ہوں گے؟ اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور کہتے ہیں ھذا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ فرشتوں کی کیا ہے؟ تو کیا کیا مثالیں دی ہم؟ بولیے، فرشتوں کی طاقت بہت بڑی ہے، اس کے لیے کیا کیا مثالیں ہم نے دی ہیں؟ پہلی مثال ہمارے ساتھ تھی قوم ثمود کی، فرشتے کی چیخ سے ساروں کے دل کیا ہو گئے؟ پھٹ گئے۔ دوسری مثال ہمارے ساتھ تھی قوم لوط کی، 7 بستیاں مال و متاع سمیت آسمان پر اٹھا لیا، جبریل نے اپنے پر کے کنارے پر، ایک پر کے کنارے پر۔ تیسری مثال ہمارے ساتھ تھی اسرافیل علیہ السلام کی، نہیں؟ تو کتنی باتیں آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ ہیں؟ 3 باتیں ہو گئیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی فوج ہیں، اور فرشتوں کی جسامت بہت بڑی ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کی طاقت بھی بہت بڑی ہے۔ آگے چل کر کہتے ہیں فرشتے کرتے کیا ہیں؟ فرشتوں کے کام کیا کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن فرشتے کو جو کام اللہ دیے وہی کام کریں گے، دوسروں کے کاموں میں نہیں جائیں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ لَهُمْ أَعْمَالٌ فَكُلُّ مِنْهُمْ لَهُ عَمَلٌ لَا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ بَلْ يَقُومُ بِهِ بِأَمْرِ اللَّهِ، ہر فرشتہ اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ فرشتوں کے جو کام ہیں ان کاموں میں سے کیا کیا کام ہیں؟ دیکھیے، اولاً مَن يَقُومُ عَلَى جَهَنَّمَ، فرشتے کچھ ہیں وہ لوگ جہنم کا سارا کام ان کے ذمہ ہے، یعنی جہنم میں آنے والوں کو عذاب دینا کس کا کام ہے؟ فرشتوں کا کام ہے۔ اسی لیے لوگ کہیں گے خازن النار، جہنم کا جو فرشتہ ہے اس سے کہیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے کیا کرو، ہمارا یہ سناؤ، تو اس کے بعد وہ جواب دے گا جیسے۔ تو پہلا کام فرشتوں کا کیا ہے؟ جہنم کی ذمہ داری۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے ثانیاً ومنہم الملائکہ، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں یحمل العرش، اللہ کا عرش اٹھاتے ہیں۔ جہنم کے فرشتے کتنے ہیں؟ 19۔ اب یہاں علیہا 19۔ اچھا، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش کو اٹھاتے ہیں۔ تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے جیسے کہا
الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کے وہ فرشتے جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے اطراف ہیں، یسبحون بحمد ربہم، رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، ہمارے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہمارے لیے اللہ کے پاس استغفار کرتے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ويحملون عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية۔ اچھا، عرش اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ پرفیکٹ بولا تھا۔ اچھا دیکھ، ہاں زمانے، اچھا سبحان، یہ لوگ عربی سیکھنے کا فائدہ دیکھیں۔ حملۃ العرش، لیکن یہاں دیکھیں حملۃ العرش اربع، پہلے حملۃ العرش کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ ثم يزداد عددهم يوم القيامة فيصيرون 8، قیامت کے دن وہ ان کی عدد بڑھ کر کتنی ہو جائے گی؟ 8 ہو جائے گی۔ اچھا، والعرش اعظم المخلوقات يحمله يوم القيامة 8، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہے سب سے بڑی مخلوق اللہ کی کیا ہے؟ عرش ہے۔ اتنے بڑے عرش کو کتنے فرشتے اٹھا رہے ہیں؟ 8۔ اللہ، اب وہ فرشتے کتنے طاقتور ہوں؟ مما يدل على قوت الملأ، یعنی اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ فرشتے کتنے طاقتور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق کو اٹھا رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری بات نا، پہلی بات فرشتوں کے کاموں میں سے ہم نے پڑھا کہ وہ جہنم پر مامور ہیں، اور دوسری بات یہ آئی کہ وہ اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں، اور تیسری بات ہمارے ساتھ یہ ہے عدد حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے کتنے ہیں؟ پہلے کتنے رہیں گے؟ 4 بڑھ کر 8، ٹھیک ہے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے وحی کا ذمہ داری لگا دی ہے۔ فرشتوں انبیاء کے پاس کیا لاتے ہیں؟ وحی لاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون۔ یہ فرشتے ہیں جو انبیاء کے پاس وحی لاتے ہیں، اور وحی کو جیسے کہا گیا، وحی کو ایک نام دیا گیا الروح۔ الروح، اب روح بولے تو کیا؟ روح، ہاں لوگ بھی اچھا نام رکھتے ہیں، روح افزا کہتے ہیں، ہاں یہ ساری چیزیں یاد رہتی ہیں۔ یہاں روح کا معنی کیا رکھے ہیں؟ وحی۔ کیوں ایسا بولا گیا؟ لِأَنَّهُ وحی سے کیا ہوتا ہے؟ مردہ دل زندہ ہوتا ہے۔ روح جب تک جسم میں ہے جسم زندہ ہوتی ہے، روح سے مردہ دل کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ کَمَ الْمَطْرَ الَّذِي، بارش ہونے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اور روح رہنے سے مردہ، روح نہ ہونے سے زندہ آدمی مر جاتا ہے، ویسے وحی رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی جو اسلام کی دولت سے خالی ہے یا اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ قلب سلیم بن جاتا ہے۔ تو ایک معنی روح کا کیا ہے؟ وحی، اور ایک معنی آتا ہے روح کا قرآن کے معنی میں۔ یعنی اب کبھی ہم آپ سے پوچھیں گے کہ روح کتنے معنی میں آتا ہے؟ ایک معنی کیا آیا؟ وحی کے معنی میں۔ دوسرا آیا قرآن کے معنی میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کیا، اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری ما الکتاب، روحا من امرنا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ تو قرآن سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ دل زندہ ہوتے ہیں۔ ایک تیسری چیز والروح بمعنی جبریل، روح کا ایک معنی اور کیا آتا ہے؟ جبریل علیہ السلام، وَهُوَ أَعْظَمُ الْمَلَائِكَةِ،
وأفضلهم وأشرفهم هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تو روح کے کتنے معنی ہوئے؟ تین. ایک وحی، دوسرا قرآن، تیسرے جبریل. ٹھیک ہے، ایک نام تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں جبریل علیہ السلام کے بارے میں. جبریل علیہ السلام، ان کی کیا طاقت ہے، کیا ان کے اندر کیا بولیں گے اس کو، کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، یہ چیز کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، فیوچرز. لیکن جبریل علیہ السلام کے اندر کیا کیا صفات ہیں، ان صفات کے بارے میں کہا الصفۃ الاولی القوہ. جبریل علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ طاقت ہے. ذی قوہ عند ذی العرش مکین. قرآن نے کہا کہ بڑی قوت والے ہیں. ذی العرش، ذی قوہ. پہلی صفت کیا ہے جبریل علیہ السلام کی؟ بڑی طاقت والے ہیں. دوسری چیز جس کے بارے میں کہا الصفۃ الثانیہ المکانہ. دوسری صفت کیا ہے؟ المکانہ. المکانہ، مکانہ کہتے ہیں مقام و مرتبہ. ایک ایک کا ایک ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہا مکین، ذی قوت عند ذی العرش مکین. اللہ کے پاس جبریل کا ایک مقام ہے، یعنی ذو مکانۃ عند اللہ لا یصل الیہا غیرہ. ایسا مقام و مرتبہ ہے جو دوسرے کو نہیں. کسے ہے؟ جبریل علیہ السلام. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چل کر کہا الصفۃ الثالثہ الطاعہ. فرما برداری، اطاعت، مطاع. تطیعہ الملائکۃ جمیعا بامر اللہ سبحانہ. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے، فرشتے، جبریل ساروں کو، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مان لیتے ہیں. کتنی باتیں ہوئیں جبریل امین کے؟ تین. ایک قوت، دوسرا مقام و مرتبہ، تیسرا اطاعت، اوبیڈینس، فرمانبرداری. چوتھی چیز الامانہ. یہ فرشتہ کیا ہے؟ امانت دار ہے. یہ امانت داری سب سے بڑی چیز ہے. امانت دار ہونا چاہیے. اے علی الوحی اللہ یزید فی القول او ینقص فیہ. کس پر امانت دار ہیں؟ وحی کے باتوں پر. اللہ نے جتنا بولا اتنا ہی پہنچائیں گے، نہ کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے. کما اوحی اللہ الیہ. تو جبریل علیہ السلام کی کتنی صفات ہوئے ہیں؟ 4. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا نا. ہم لوگ حدیث پڑھے نا، کتنے پر ہیں؟ 600. وہی تو دیکھا ہے. تو قال تعالی وما صاحبکم بمجنون. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ تمہارے آدمی پاگل نہیں ہیں. اس لیے کہ مکے کے لوگ کیا کہتے تھے؟ آپ یا تو جادوگر ہیں والعیاذ باللہ، یا تو پاگل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. ایسا کرو، یہ تمہاری ایک آدمی کی عقل کام نہیں کرتی. تم لوگ کیا کرو، تینوں اکیلے کھڑ کے سوچو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہو سکتے کیا؟ ایک کی عقل کام نہیں کرتی. کیا کرو؟ قوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں. کما قال الکفار وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا. کتنی مرتبہ دیکھا؟ یہ جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا. کہا المرۃ الاولی فی بطحاء مکہ. مکے کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھ جب اٹھائی تو آسمان پر جبریل امین کو دیکھا کہ اس وقت جبریل امین کے کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے. والمرۃ الثانیہ، اور دوسری مرتبہ اسراء اور معراج کے وقت.
معراج کے وقت لیلۃ المعراج رآہ، ان کو عصری حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو کہتے ہیں انہ لقول رسول کریم، اے القرآن کلام اللہ سبحانہ وتعالی، لأنہ هو الذی، قرآن تو اللہ کا کلام ہے لیکن ملایا گیا ہے جبریل امین کی طرف، اس لیے کہ لائے کون ہیں؟ جبریل امین لائے۔ تو یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ وادی بطحا میں، دوسرا اسراء اور معراج کے موقع پر۔ پھر کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی، یہ تو جبریل علیہ السلام کی تعلق تھی، جبریل علیہ السلام کی تعلق سے بڑی ڈیٹیل سے ہم نے آپ کو بولا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جن فرشتوں کے نام آپ جانتے ہیں ان کو ویسے ایمان لانا ضروری ہے، جن فرشتوں کے نام آپ کو نہیں پتہ مجمل طور سے آپ ان پر طور سے ایمان لائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اور کچھ فرشتے ہیں جن کے تعلق سے کچھ اور کام ہیں، ان میں سے ایک کہا میکائیل، ایک فرشتے کا نام کیا ہے؟ میکائیل۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے پر مقرر کیا ہے، کہ اللہ نے کہا کہ یہ دیکھیے ہم آ رہے تھے، اب ادھر رائے پٹا میں بارش نہیں ہے، اب ادھر آئے تو ادھر بارش ہے، اب شاید یہاں کے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ یہ نعمت کدھر برسے، داشا مکان والوں کے پاس برسے، اب وہ لوگ نعمت سے محروم ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو فرشتوں سے کرواتا ہے۔ اور اسی طرح وہ اسرافیل، اور اسرافیل علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری دی ہے؟ سور پھونکنے کی۔ وَعِندَمَا يُرِيدُ اللَّهُ بَعْثَ الْخَلَائِقِ مِنَ الْقُبُورِ، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں اور لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں، تَتَكَامَلْ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الرُّوحُ، صرف روح باقی رہی، جسم کسی کا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی کیا ہوگا، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، ساری روحیں جا کر کہاں جائیں گی؟ واپس اپنے اپنے جسم میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کھڑیں گی، جسم سے اٹھیں گے خبر، اور پھر کیا ہوگا؟ اب اٹھنے کے بعد اللہ جدھر حکم دے گا ادھر روحیں کیا کریں گے؟ جسم چلیں گے عرض محشر کی طرف۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن اپنے قبروں سے نکلیں گے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ٹڈی، چھڈے دل، چھڈے اڑتے نہیں، چھڈے، ٹڈی جو آتی یہاں کی نہیں، کچھ وہاں کے جو ٹڈے ہوتے ہیں مکے کے، ایک ہی رخ میں اڑتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک ہی طرف جائیں گے۔ تو یہ میت سے، قبروں سے اٹھنے والے مردے بھی کیا کریں گے؟ ایک ہی رخ میں، ایک ہی جہت میں وہ اپنے قبروں سے نکل کر جائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کہا یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، یعنی منتشر یہ ٹڈی دل فوج ہے، مہطعین الی الداع، دوڑنے والے کی طرف وہ تیزی سے لپکیں گے، پکارنے والے کی طرف تیزی سے کیا کریں گے؟ لپکیں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہے گا کہ آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ ہؤلاء الملائکہ، یہ تو فرشتے کتنے، یہ کون ہیں فرشتے؟ سور پھونکنے والے اسرافیل۔ اور کچھ فرشتے ہیں مؤکلون بالحیاء، یعنی زندگی ان کے حوالے ہے۔ کیسے زندگی جن کے حوالے ہے وہ فرشتے کتنے ہیں؟ مطلب زندگی کے مطلب دلوں کی زندگی ہے۔ دلوں کی زندگی کس سے ہے؟ دل کس سے زندہ ہوتا ہے؟ وحی سے۔ وحی کون لاتے ہیں؟ جبریل۔ تو دلوں کی زندگی پر کتنے فرشتے ہیں؟ تین۔ یہ دیکھیے، فجبریل مؤکل بالوحی الذی بہ حیات القلوب، جبریل وحی پر مؤکل ہیں، وحی لانے پر جس سے دلوں کی زندگی ہے۔ ومیکائیل مؤکل بالقطر الذی بہ حیات الارض بعد موتها، میکائیل زمین کی زندگی پر مامور ہیں، بارش آتی ہے تو زمین کیا ہوتی ہے؟ زندہ ہوتی ہے۔ واسرافیل
مؤکل بالنفخ فی الصور الذی بہ حیات الاجساد، اسرافیل میتوں کی زندگی پر مامور ہیں کہ مردہ جسم ان کے سور سے کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں اب سمجھ میں آیا، 3 فرشتوں کا الگ الگ کام ہے۔ وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دعائیں کریں، ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے، مجھے بھی ایک دن تک سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اب درس دے رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں پڑھتے تھے۔ دیکھیے، فی الاستفتاح اذا قام من اللیل بعد ان یکبر تکبیرۃ الاحرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب کھڑے ہوتے تھے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ باندھ لیتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض، لمبی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری دعا پڑھتے تھے۔ یہ 3 فرشتے ایسے ہیں جو 3 زندگیوں پر مامور ہیں، دلوں کی زندگی، زمین کی زندگی، مردہ جسموں کی زندگی، تینوں۔ تو انشاءاللہ یہاں تک بس کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا نہیں؟ 40 پہ شروع کیا نا، 45 انشاءاللہ۔ تو کل ہمارے ساتھ بات ہے فرشتوں کے کاموں میں سے کیا کیا باتیں ہمارے ساتھ تھیں آج کے اس درس میں، ایک بار میں صرف اس کا اعادہ کر لیتا ہوں کہ فرشتوں کے ذمہ جو کام ہیں، کہا کہ کچھ فرشتے کس پر مامور ہیں؟ جہنم پر، علیہ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ اور ان کی اور اسی طرح کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کے اٹھانے پر مامور ہیں، پہلے وہ 4 ہیں، بعد میں وہ کتنے ہوں گے؟ 8 ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو اٹھاتے ہیں، اور عرش سب سے بڑی مخلوق ہے جس کو 8 فرشتے اٹھائیں گے تو وہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے، کہا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی کہ میں اس فرشتے کو دیکھوں جو اللہ کا عرش اٹھاتا ہے، کہا کہ ما بین شحمۃ اذن وعاتق، کہ کتنا فاصلہ تھا، ڈسٹنس تھا، کان کی لولکی سے کاندھے تک کتنا ڈسٹنس تھا؟ 500 سال کی مسافت۔ کہا کہ لمبی مدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ دیکھ لیتے ہیں، حدیث ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ آگے دیکھیے، پھر یہ کہا وَمِنْهُمُ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو وحی لانے پر مامور ہیں، اس میں وہ کون فرشتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ اور اسی طرح روح کے 3 معنی بتلائے گئے، ایک وحی، دوسرا قرآن، تیسرے جبریل علیہ السلام جن کو الروح کہا گیا۔ اور اسی طرح جبریل علیہ السلام کے کیا کیا صفات ہیں، تو کہا کہ بڑی قوت والے ہیں، اللہ کے پاس ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور سارے فرشتے ان کی بات سنتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ کہے گی کہ الامانہ، وہ بڑے امانت دار ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا تو 2 مرتبہ دیکھیں جیسے کہا گیا۔ اور اسی طرح کچھ اور باتیں بتائی گئیں، کہا کہ جبریل علیہ السلام کے علاوہ کچھ اور فرشتے ہیں جن کے ذمہ الگ الگ کام ہیں، اس میں میکائیل ہیں، آسمان سے بارش کہاں کتنی آئے اس کی ذمہ داری ان کو ہے۔ اسرافیل ہیں جن کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی، وہ سور پھونکتے ہیں اور سارے روحیں اس میں سے نکلتی ہیں اور پھر جسموں میں لوٹ جاتی ہیں اور سارے لوگ زندہ ہوتے ہیں، اور پھر انتظار کرتے ہیں جدھر ان کو لے جایا جاتا ہے وہاں چلتے ہیں۔ اور پھر جیسے آخر میں یہ بات ہمارے ساتھ کہی گئی کہ 3 فرشتے ہیں جو زندگی پر مامور ہیں، ایک فرشتہ دلوں کو زندہ کرنے کا کام کرتا ہے وحی کے ذریعے، کون ہو؟ جبریل۔ دوسرا فرشتہ زمین کو زندہ کرنے کا کام کرتا ہے بارش کے ذریعے، وہ کون ہے؟ میکائیل۔ تیسرا فرشتہ ہے جو جس کے سور سے مردہ جسم کے اندر روح آئی جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتے ہیں، وہ اسرافیل۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ بات رہے گی وَهُنَاكَ مَلَائِكَةٌ، 5ویں بات، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر عورت کے رحم پر مامور ہیں۔ عورت کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ بچہ دانی ہوتی۔ دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ کا خیال ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ
بنتا ہے، اس بچے کی ماں کی تھیلی پر بھی کیا ہے؟ فرشتہ معمور۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا علم دے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔